बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 24 MGT 410 मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस और चैप्टर नंबर 15 एडवर्टाइजिंग इन पब्लिक रिलेशंस, जिसका हम स्टार्ट कर चुके थे, उसके साथ हाजिर हूँ जी। एडवर्टाइजिंग इन पब्लिक रिलेशंस में हमने पहला टॉपिक जो था एडवर्टाइजिंग का हमारा, उसको देखा था, जिसमें हम बात की थी बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स और बजट की। आज मैं एडवर्टाइजिंग के इस पोर्शन को, इस चैप्टर के पोर्शन को ख़त्म करने जा रहा हूँ, यानी कि स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव्स की बात हम करेंगे। एडवर्टाइजिंग एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इज द नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और इसमें एक एलिमेंट जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है प्रोमोशन से, दैट इज द पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, हमने पहले देखा, और इसमें फिर हम मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं। जहां हमने पहले बात की थी, आई होप यू पीपल रिमेंबर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड बजट की, कि हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे हम डिटर्मिन करते हैं। इसके बाद फिर बजट की बात की थी, जिसमें मुख्तलिफ बजटिंग टेक्निक्स हमने देखी थी। उन बजटिंग टेक्निक्स में से कौन सी आप यूज़ करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कौन सी बजटिंग टेक्निक सूट कर रही है, कौन सा बजटिंग मेथड जो है वो आपके लिए बेहतर है। तो अब स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होता है जी, द स्ट्रेटजी by which the company accomplishes its advertising objectives and consists of creating advertising messages, selecting the advertising media. ये जो यहाँ पर एक important चीज़ है जी, that is एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि ये आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि जो आपकी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे करती है। जो भी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स आपने डिटरमिन किए हुए हैं या आपने एस्टेब्लिश किए हैं, उन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए यू बेसिकली डेवलप अ स्ट्रेटजी, डेवलप एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, और जिसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक आपका क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस है, कि आप एडवर्टाइजिंग मैसेजेस क्रिएट करेंगे, और दूसरा है आपका सेलेक्टिंग द मीडिया, सेलेक्टिंग द एडवर्टाइजिंग मीडिया, कि हमने ऐड किस तरह से प्लेस करने हैं, हमने कौन सा मीडिया यूज़ करना है जिसके थ्रू हम अपना मैसेज जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुँचाएंगे। इसमें क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है वो पहला एलिमेंट था, इसकी हम बात करते हैं डिटेल में। एडवर्टाइजिंग नीड्स टू ब्रेक थ्रू द क्लटर, that is gain advantage and communicate well. Purpose of this advertising message is the main theme of the advertisements is कि आप attention gain कर सकें। consumers आपके ad को देख के, बहुत से ऐसे advertisements हैं कि जो आप लोग भी देख रहे हैं, और टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू आप लोग सुनते हैं, अखबारों में आप लोग देख रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें अटेंशन कैप्चर करें, जिसमें आप कह सकते हैं कि इस अटेंशन के लिए एक और वर्ड में यूज करूंगा, दैट इज द स्टॉपिंग पावर, कि आपके मैसेजेस के अंदर स्टॉपिंग पावर होनी चाहिए। कंज्यूमर जो है वो आके अगर टेलीविजन पे वो देख रहा है तो टेलीविजन पे आपके एड पे वो चैनल ना चेंज करे। अगर किसी जगह पर किसी जगह आप ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में रोड के साइड पे आपने कोई बिल बोर्ड देखा है, तो आप उसकी डिटेल्स पढ़ना चाह रहे हो, आप ये कहें कि जी ये सिग्नल पे अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो थोड़ी देर ये सिग्नल और बंद हो, लेट मी रीड आउट दिस होल एडवर्टाइजमेंट। ये जो अटेंशन गेनिंग पावर है या स्टॉपिंग पावर है एड की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद कम्युनिकेट वेल, द मैसेज मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन अ बेटर मैनर, इन अ प्रॉपर वे। और कम्युनिकेट वेल का मतलब ये है कि आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं, देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स। एक जो है आपका बेसिकली एडवर्टाइजर्स पर्सपेक्टिव होता है, या एडवर्टाइजर्स व्यू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट होता है, और दूसरा जो है वो आपका कंज्यूमर व्यू होता है। तो ये जितना आपका एडवर्टाइजर और कंज्यूमर व्यू के दरमियान डिफरेंस कम होगा, यानी कि वो चीज़ कि जो एक एडवर्टाइजर बताना चाह रहा है अगर वैसे ही कंज्यूमर को समझ आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज कम्युनिकेटेड वेल, इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड इन अ सेम मैनर। और अगर आपका एडवर्टाइजर जो बात बताना चाह रहा है वही कंज्यूमर तक पहुंचती है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे जो कि पर्पस है आपकी एडवर्टाइजमेंट्स का, वो फुलफिल होगा। यानी कि द मेन थीम इफ इट इज सेलिंग द प्रोडक्ट्स, तो वो सेल्स बेहतर हो जाएंगी। Advertisements need to be better planned, more imaginative, more entertaining and more rewarding to the consumers. Advertisements plan इस तरह से हो, इनको imaginative होना चाहिए। Consumers उस चीज़ के बारे में एक
تھنکنگ اس کی ڈیولپ ہو سکے. انفیکٹ کنزیومر یہ امیجن کر سکے کہ یہ پروڈکٹ خرید کے اس کو کتنی سیٹسفیکشن فیل ہوگی. وہ امیجنیشن آپ نے ایڈورٹائزمنٹس کے اندر دینی ہے. پھر اس کے بعد انٹرٹیننگ ہونی چاہیے. بہت ہی سمپل سی ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ بنا رہے ہیں, بہت ہی ڈل قسم کے ایڈورٹائزمنٹس بنا رہے ہیں, تو وہ کنزیومرز دیکھنا پسند نہیں کریں گے. جیسے کہ ابھی ڈیجیٹل دور ہے, تو اگر آپ 3D ویڈیوز یا 3D موویز یا 3D اینیمیشنز اپنے ایڈز کے اندر یوز کریں گے تو لوگ زیادہ اس کو پسند کریں گے, بجائے اس کے کہ اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ ایڈ بنا لیں اور اس بلیک اینڈ وائٹ ایڈ کو چلانا شروع کر دیں. تو انٹرٹیننگ ہونا چاہیے, اس میں ایسا ایلیمنٹ ہو, میوزک ایسا ہو, جنگل ایسا ہو. اب یہ ایسی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں کہ جو شاید کتاب آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی. جی میوزک, جو تھیم میوزک بیچ میں چل رہا ہوتا ہے ایڈ کے, دیٹ از کالڈ دا میوزک, وائل دا جنگل از اینی کمبینیشن آف ورڈز. کوئی ایسا گانا یا کوئی ایسا تھیم میوزک, اس سے مل کے جنگل بنتا ہے. جنگل جو ہے وہ آپ کی وہ ورڈنگ ہے جو کہ ایک لیرکس کی فارم میں آپ نے کنزیومر تک پہنچانی ہے. لیرکس کی فارم میں آپ نے اس کو گا کے کنزیومر کو سنانا ہے, چاہے وہ آپ کا سمپل سا ایک میسج ہے. آپ نے کئی ایسے ایڈز ہیں جن کے جنگل شاید آپ کو یاد ہوں گے. بہت سے ایسے ایڈز ہیں جو شاید ٹو سم ایکسٹینٹ they are not very fruitful, but they are gaining the attention of the consumers only because they are entertaining. وہ انٹرٹینمنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ان میں موجود ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مور ریوارڈنگ ٹو کنزیومرز وہ ایڈ دیکھ کے ان کو انفارمیشن اتنی رچ قسم کی ملنی چاہیے کہ وہ ریوارڈنگ ہو ان کے لیے, اس کا ان لوگوں کو فائدہ ہو, وہ بینیفٹ اس کا دیکھ سکے. اس کے بعد جی میسج اسٹریٹجی, کریٹو کانسیپٹ, میسج ایگزیکیوشن. یہ آپ نے دیکھنا ہے جب آپ ایک میسج ڈیولپ کر رہے ہیں, کریٹ کر رہے ہیں ایک ایڈورٹائزنگ میسج, تو آپ سب سے پہلے میسج اسٹریٹجی دیکھتے ہیں کہ آپ کی میسج اسٹریٹجی کیا ہوگی. پھر آپ کریٹو کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں. کریٹو کانسیپٹ اگین it is the main theme, main idea of the whole advertisement. پھر میسج ایگزیکیوشن ہے کہ آپ میسج کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے, اس کو بھیجیں گے کیسے کنزیومرز تک. Message strategy is the general message that will be communicated to consumers, identified the consumer benefits. Message strategy جو ہے وہ آپ کا ایک جنرل میسج ہے کہ اس طرح سے آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں گے کنزیومرز تک. اور میسج اسٹریٹجی کے اندر یو آئیڈینٹیفائی دا کنزیومر بینیفٹس. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کنزیومر کو کیا کیا بینیفٹس آفر کیے جا رہے ہیں, کنزیومر کو کیا کیا فائدے آپ دے رہے ہیں. آئدر آپ نے اس میں کوئی ایسا پرومس کیا ہے کہ یو آر گیونگ ارلی رجسٹریشن ڈسکاؤنٹس. لیٹس سے آپ اگر ارلی رجسٹریشن کرواتے ہیں اس میرے پروڈکٹ کی تو آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹس ملیں گے, آپ کوئی کوپونز, آپ کوئی کلیمز جو ہیں وہ پروڈکٹ کے ساتھ ڈال رہے ہیں. انفیکٹ یہ کنزیومر بینیفٹس جو ہیں یہ آپ کی نیڈز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, یہ ان کا ڈائریکٹلی تعلق ہے نیڈز کے ساتھ. اور اگر یہ بینیفٹس جو ہیں یہ پراپرلی کمیونیکیٹ ہوں گے, جو کہ ان نیڈز کا جواب ہے جو ایک کنزیومر کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں یا ڈیولپ ہوئی ہے, تو وہ میسج اسٹریٹجی شاید زیادہ سکسیزفل ہوگی, وہ میسج اسٹریٹجی زیادہ سکسیزفل سمجھی جائے گی. میسج اسٹریٹجی کے بعد ہم بات کرتے ہیں کریٹو کانسیپٹ کی. کریٹو کانسیپٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ایسا بھی ہوتا ہے جی ایڈورٹائزمنٹس میں, اور ایڈورٹائزمنٹس بنانے والی کمپنی میں آگے بات کروں گا کہ ایسا پاسبل ہے کہ آپ ان ہاؤس جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹس بنا رہے ہیں. جیسے بہت سی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنا ایڈورٹائزمنٹ کا علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. وہ ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ میسیجز کو ڈیولپ کرے, وہ کریٹو آئیڈیاز آپ کے سامنے لے کے آئے. آن دا ادر ہینڈ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے, کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے وہ آپ کے لیے یہ کام کر رہی ہے, اور وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کریٹو آئیڈیا, کریٹو کانسیپٹس ڈیولپ کرنے میں, اور اس کے بعد اس کو اٹ ول بی فالوڈ بائی ایگزیکیوشن, اٹ ول بی فالوڈ بائی جو آپ کی میڈیا بائنگ ہوتی ہے. آپ جا کے چینل سے, اخبارات سے آپ بات چیت کرتے ہیں کہ جی یو نیڈ دس مچ ٹائم اور دس مچ اسپیس ان دا نیوز پیپر اور ان دا ٹیلی ویژن اور ریڈیو پروگرامس. کریٹو کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا شاید ایک نارمل انسان سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں. ایک ان کی امیجنیشن پاور جو ہے, ان کی جو تھنکنگ پاور ہے, تھنکنگ کیپیبلٹی ہے, وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. وہ چیزوں کو شاید ڈراماٹائز زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. کریٹو کانسیپٹ is the idea that will bring the message strategy to life and guide specific appeals to be used in the advertising campaign.
इनफैक्ट मैसेज स्ट्रेटजी शायद मैं बहुत अच्छी बना लूँगा, मैसेज स्ट्रेटजी डेवलप बहुत अच्छी कर सकूँगा, लेकिन जब हम उस मैसेज स्ट्रेटजी को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक आइडिया की फॉर्म में, कन्वर्ट करना चाहते हैं एक मीनिंगफुल वीडियो या मीनिंगफुल टेक्स्ट की फॉर्म में, तो उस वक्त हमें क्रिएटिव डिपार्टमेंट की या क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के लोगों की ज़रूरत पेश आती है. और क्रिएटिव के लोग, एज आई टोल्ड अर्लियर, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग थिंकिंग कैपेबिलिटी, और इसी थिंकिंग कैपेबिलिटी और क्रिएटिव आइडिया की बेसिस पे शायद वो एक मीनिंगफुल, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अपील्स में भी लिखा हुआ है जी, वो मीनिंगफुल, बिलीवेबल और डिस्टिंक्टिव मैसेजेस जो हैं डेवलप करते हैं, वो डेवलप करते हैं, ये करवाते हैं, वट एवर द केस में भी. अगर आपकी अगेन ये लार्ज साइज और स्मॉल साइज फर्म्स का केस है, शायद जो स्मॉल साइज फर्म्स हैं, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जब बात होती है तो वो एडवर्टाइजमेंट्स डेवलप करने वाला बंदा, क्रिएटिव वाला बंदा और एग्जीक्यूशन वाला बंदा ऑलमोस्ट सेम ही होता है. लेकिन जब आप लार्ज साइज फर्म्स में जाएंगे, जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे, तो अलहदा से क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लोग, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के लोग अलहदा से काम कर रहे होंगे, एग्जीक्यूशन के लोगों का टोटली काम अलहदा होगा. दे हैव नथिंग टू डू विद द कॉन्सेप्ट. अगेन द थर्ड थिंग इज द मीडिया बाइंग, वो मीडिया बाइंग के लोग अलहदा से बैठे हुए होंगे. इनफैक्ट कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि साइज ऑफ द फर्म की बेसिस पे नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस एडवर्टाइजिंग मैसेज वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के लोगों का ही काम है कि वो इस आइडिया को इतना खूबसूरत बनाए कि वो मीनिंगफुल हो. मीनिंगफुल का मतलब उसका मतलब समझ आ सके आपको, कंज्यूमर्स तक जब वो पहुंचे तो उस मैसेज का कोई डायरेक्ट मीनिंग होना चाहिए. फिर इसके बाद बिलीवेबल होना चाहिए, उसमें कोई आप ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस ना कर रहे हो कि जो फॉल्स प्रोमिसेस आपको बाद में नुकसान दे सकते हैं. मैंने ब्रांडिंग में भी फॉल्स प्रोमिसेस की बात की थी, अभी दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि फॉल्स प्रोमिसेस वो होते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई एक क्वालिटी एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट में मौजूद नहीं होती. तो इन दैट केस इफ द एड शोज कि जी एक बहुत ही सुपीरियर प्रोडक्ट है और वो बिलीवेबल नहीं लगती या बिलीवेबल नहीं होती वो बात, तो बाद में वो आपके ब्रांड नेम पे इम्पैक्ट डालेगी, आपके ब्रांड नेम को खराब कर सकती है. थर्ड थिंग इज डिस्टिंक्टिव. देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन योर्स एंड द अदर्स ब्रांड. दूसरे लोगों की प्रोडक्ट में और आप लोगों के प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन जो है वो इन्हीं मैसेजेस के थ्रू आप लोगों को दिखा सकते हैं, इन्हीं मैसेजेस के थ्रू आप लोगों को कन्वे कर सकते हैं कि दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन these two products, and based on this distinction my product is superior, my product is more good than the product of any other company. Message execution है जी. इसके बाद it is when the advertiser turns the big idea into an actual and execution that will capture the target market's attention and interest. Execution is practically putting that idea into practice. Putting that idea into practice से मेरा मतलब ये है कि इससे पहले आप जो कुछ भी काम कर रहे थे, मैसेज एग्जीक्यूशन से पहले, वो आपने शायद पेपर वर्क किया था या शायद आपने इन हाउस किया था. इन हाउस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने वो चीज़ बनाई और उस चीज़ को डेवलप करके शायद अभी तक लोकल पब्लिक तक, अभी तक अपने एक्चुअल कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचाया. अब इस मैसेज एग्जीक्यूशन में आप अगर देखें तो ये क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद मैसेज एग्जीक्यूशन जब आपने करनी होती है तो यू नीड समवन हु क्रिएट्स अ लाइजन बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड मीडिया. यानी कि कोई ऐसा बंदा होगा जो आपके लिए मीडिया बाइंग का काम कर रहा होगा. मीडिया बाइंग का काम करने वाले बंदे को आप कहेंगे कि वो ऐसा लाइजन है कि जो आपके और कंपनी के दरमियान में, आपके और उस मीडिया कंपनी के दरमियान में एक ब्रिज बन रहा है या ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है. मीडिया बाइंग का मतलब है कि आप जाके फिजिकली जो फिजिकल स्पेस है किसी एक न्यूज़पेपर में, वो या कोई टाइमिंग है किसी न्यूज़ चैनल का या किसी एंटरटेनमेंट चैनल का या किसी रेडियो चैनल का, किसी टेलीविजन चैनल, कुछ भी हो सकता है, उसका आप वो प्रैक्टिकली वो टाइम या वो स्पेस जो है वो रिजर्व करते हैं, वो स्पेस या वो टाइम खरीदते हैं आप.
लाइक किस वक्त यूफोन का ऐड चलना है, किस वक्त मोबिलिंग का ऐड चलना है, किस वक्त एरियल का ऐड चलना है, किस वक्त जो है वो 50-50 बिस्किट्स का ऐड चलना है। ये सब चीज़ें जो हैं ये कंपनीज डिसाइड करती हैं। इनफैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइमिंग्स भी एक मैटर है, लेकिन आप ये देख लें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके एड्स शायद वो ड्रामा सीरियल्स के जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। अच्छी प्रोडक्ट्स या बड़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस दौरान ऐड दे रही होती हैं। फिर जो आपका मैटिनी टाइम है, जो आपका ऐसा टाइम है शाम का कि जिस वक्त ऑलमोस्ट सब लोग बैठ कर टेलीविजन देख रहे होते हैं 7 से 9 बजे के टाइम पे या 8 से 10 बजे के टाइम पे, या आप 7 से 10 कह लें, दैट इज कॉल्ड एज द मैटिनी टाइम, जिसमें एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं और आप सब फैमिली इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं। तो उस मैटिनी टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। उस वक्त एडवर्टाइज करने वाले ज्यादा लोग होंगे, एडवर्टाइज करने में इंटरेस्टेड ज्यादा लोग होंगे, लेकिन स्पेस लिमिटेड है, द टाइम इज लिमिटेड, सो द कंपनीज मे चार्ज अ हाई प्राइस, द मीडिया चैनल्स मे चार्ज अ हाई प्राइस, वो ज्यादा पैसे आपसे मांगेंगे। वाइल अगर एक ऐसा टाइम है दिन के टाइम पे जिस वक्त आपने 2 बजे या 2:30 बजे, जिस वक्त यूजुअली खवातीन अपने घर के कामों में बिजी होती हैं और मर्द हजरात जो है वो ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, तो उस वक्त 2:30-3 बजे के टाइम पे मीडिया चैनल्स जो हैं वो उनके पास टाइम ज़्यादा होगा और उस वक्त एडवर्टाइज करने वाले लोग कम होंगे, एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने में इंटरेस्टेड जो कंपनीज हैं वो कम होंगी। तो उस वक्त के जो टाइम है वो आपको कम पैसों में मिल जाएगा। This is what basically execution is, what basically you need to consider before execution, कि आपने कौन से टाइम पे कितनी देर आपने अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्लेस करना है। अखबार में आप अगर प्लेस कर रहे हैं, किसी मैगजीन में प्लेस कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द साइज, व्हाट शुड बी द पेज नंबर, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ द एड, वो कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। फिर अगर आप फर्स्ट पेज पे एडवर्टाइज करेंगे, अखबार जैसे ही आप खोलते हैं और सबसे पहला पेज जो है उस पर अगर आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। वाइल अगर आप पेज नंबर 6, 7, 8 पे जाना चाह रहे हैं वहाँ पे कॉस्ट कम होगी। फिर आप एडवर्टाइजमेंट्स में अगेन देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के, जिसमें एक छोटी सी 3 लाइनों के एडवर्टाइजमेंट से एक कॉलम अगर आप देखें, एक न्यूज़पेपर है तो उसमें यूजुअली ऐसे डिवीजन हुई होती है कि जी ये आपका न्यूज़पेपर का एक पेज है तो इस तरह से कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो एक कॉलम के अंदर अगर आप मिनिमम देखें तो आप दिस मच यू कैन एडवर्टाइज इन वन न्यूज़पेपर। दिस इज कॉल्ड द क्लासिफाइड एड। अब ये क्लासिफाइड एड जो है ये अक्सर आपने देखा होगा जी, कार फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, इस तरह के एड्स अक्सर इस तरह की 3 लाइनों में आ रहे हैं। ये मिनिमम एड है जो एक अखबार में प्लेस किया जा सकता है। और उसके बाद अगर आप देखिए तो यू कैन कवर हाफ अ पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। आप इतने साइज का एक ऐड बना के देना चाह रहे हैं तो उसमें फिर आपकी इवन दे मेजर इन सेंटीमीटर्स और इंचेस के जी ये लेंथ एंड टू विड्थ जो है ये सेंटीमीटर्स में क्या बन रही है और उस हिसाब से आपसे चार्जेस ले लेते हैं। ये तरीका है आपके प्रिंट एड, यानी कि जब न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में आप जा रहे होते हैं तो वो मेजर करते हैं और उसके हिसाब से फिर पर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पर स्क्वायर इंच जो है वो आपसे चार्जेस ले रहे होते हैं। इवन आपको बहुत ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ती है कई दफ़ा न्यूज़पेपर्स में। और लेकिन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टेलीविजन से अगर आप कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट कम है। द क्रिएटिव टीम मस्ट फाइंड द बेस्ट अप्रोच, स्टाइल, टोन, वर्ड्स एंड फॉर्मेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द मैसेज। एक चीज है जी एडवर्टाइजमेंट्स में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी। जितनी भी ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अप्रोच, स्टाइल, टोन, वर्ड्स, फॉर्मेट, दिस ऑल इज कॉल्ड एज द बॉडी, बॉडी ऑफ द मैसेज, बॉडी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो आपको ये बॉडी जब डेवलप कर रहे होते हैं तो आपने बेस्ट अप्रोच यूज करनी है मैसेज एग्जीक्यूशन की। आपने बेस्ट स्टाइल होना चाहिए, आपका बेस्ट टोन होनी चाहिए, वर्ड्स ऐसे आप यूज करें जो बहुत ही क्लियर हों, बहुत ही डायरेक्ट वर्ड्स हों। फॉर्मेट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो कंज्यूमर्स को समझ आ सके। बहुत कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का फॉर्मेट अगर आप रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बाद में होगी, आप उस मैसेज को सही तरह से डिलीवर नहीं कर सकेंगे, सही तरह से कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा सकेंगे। ये मैसेज एग्जीक्यूशन की बात थी। इनफैक्ट मैं ये इस मैसेज एग्जीक्यूशन से ये आपको कन्वे करना चाह रहा था कि जब आप एडवर्टाइजमेंट्स बना लेंगे तो यू नीड टू प्लेस दैट इनटू सम मीडिया, प्लेस दैट ऑन सम मीडिया, और उस मीडिया की बेसिस पे
اس میڈیا کی آئیڈینٹیفیکیشن, اس میڈیا کی کاسٹنگ, اس میڈیا کے ساتھ پیسے طے کرنا, لائزن, یہ سب کچھ ایگزیکیوشن والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, میسج ایگزیکیوشن کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کریٹنگ دا ایڈورٹائزنگ میسج ہے جی, میسج ایگزیکیوشن سٹائلز جو بھی ہم بات کر رہے تھے, اس میں ہمارے پاس ڈفرنٹ سٹائلز ہیں, جیسے سلائس آف لائف ہے, لائف سٹائل ہے, فینٹیسی ہے, موڈ اور امیج ہے, میوزیکل ہے, پرسنالٹی سمبل ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے, سائنٹیفک ایویڈنس ہے, ٹیسٹیمونیل اور ایویڈنس ہے, ٹیسٹیمونیل اور انڈورسمنٹ, ٹیسٹیمونیل اور انڈورسمنٹ ہے. تو اب یہ اگر ان کو آپ ون بائی ون دیکھیں تو سلائس آف لائف جو ہے وہ پہلی چیز ہے. دس اسٹائل شوز ون اور مور ٹیپیکل پیپل یوزنگ دا پروڈکٹ ان اے نارمل سیٹنگ. سلائس آف لائف میں اگر اب میں اسپیسیفکلی پروڈکٹ کے کیسز میں نہیں جاؤں گا, اسپیسیفکلی آپ کو میں پروڈکٹ ایگزامپلز نہیں دوں گا کہ اس پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ایسے آئی تھی جی, لیکن کوشش کیجیے گا آپ لوگ کہ آپ خود سے ایویلویٹ کر سکیں کہ یہ سلائس آف لائف کی ایڈورٹائزمنٹس کون سی ہیں, لائف سٹائل کی ایڈورٹائزمنٹس کون سی ہیں, فینٹیسی کون سے ایڈ میں دکھائی جا رہی ہے. ٹپیکلی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک نارمل سیٹنگ میں ایک پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. انفیکٹ آپ یہ کہہ لیں کہ کسی ایک بندے کو آپ آفس انوائرمنٹ میں فاسٹ فوڈ کھاتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ کھانا کھا سکے. انفیکٹ دس میں بی کنیکٹڈ ٹو این ایڈ کہ جو آپ کا کوئی فاسٹ فوڈ کمپنی کا ایڈ ہے تو اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کو. سیکنڈ از دا لائف اسٹائل. دس اسٹائل شوز ہاؤ اے پروڈکٹ فٹس ان ود اے پرٹیکولر لائف اسٹائل. آپ کسی ایک پرٹیکولر لائف اسٹائل کو دکھا رہے ہیں, آپ کوئی بہت اچھا سا آپ نے گھر بنایا ہوا اور آپ اس کی مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ وہاں پر رومز اور فرنیچر فکسچرز کو دکھا کے آپ ذرا لائف سٹائل کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ جس جگہ پہ میں نے آپ کو گھر بنا کے دینا ہے, جس جگہ پہ میں آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہوں, بہت اچھی انوائرمنٹ ہے, بہت اچھی جگہ ہے. فینٹیسی کریٹس اے فینٹیسی اراؤنڈ دا پروڈکٹ اور اٹس یوز. پروڈکٹ کھاتے ساتھ ہی آپ نے اکثر آئس کریمز کے ایڈ ہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں اسپیسیفکلی پروڈکٹ کے نام نہیں لے رہا, لیکن شاید آپ میرے ان ایگزامپلس کو ریفر کر سکے ٹورڈز دا پروڈکٹ, ٹورڈز دا اسپیسیفک پروڈکٹس اور سروسز جس کے ایڈز آپ لوگ کامنلی دیکھتے بھی ہیں ٹیلی ویژن میں. فینٹیسی میں شاید آپ وہ پروڈکٹ کنزیوم کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو فینٹیسائز کر سکتے ہیں کہ یو فیل ویری اسٹرانگ اور یو فیل ویری انرجیٹک اور آپ جی وہ ریس میں سب سے آگے چلے گئے ہیں. یہ فینٹیسائز کرنا جو ہے, یا آپ کسی ایک وہ فیری لینڈ میں چلے گئے ہیں, فیری ورلڈ میں چلے گئے ہیں. اب یہ فیری ورلڈ جو میں اگر آپ چلے گئے ہیں تو دس از واٹ فینٹیسائزنگ از, آپ اس چیز کو فینٹیسائز کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ فینٹیسی کا سٹائل بھی ہو سکتا ہے آپ کے ایڈورٹائزمنٹس میں. دین دا موڈ اور امیج. دس اسٹائل بلڈز اے موڈ اور امیج اراؤنڈ دا پروڈکٹ اور سروس سچ ایز بیوٹی, لو اور سیرینٹی. سم ٹائمز اٹ فیلز لائک کہ آپ نے وہ پروڈکٹ استعمال کی ہے اور آپ بہت زیادہ شاید چارمنگ آپ کی لک ہو گئی ہے اور آپ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں. وہ موڈ اور امیج آپ کو دکھا رہا ہے, یا آپ کسی بات پہ ناراض ہیں اور کسی نے آپ کو پروڈکٹ لا کے دی ہے, آپ کو پروڈکٹ دیتا ہے اور آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس سے, تو یہ موڈ یا امیج آپ پروڈکٹ میں دکھا رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹس پروڈکٹ ایڈورٹائزمنٹس میں دکھا رہے ہوتے ہیں. میوزیکل. دا اسٹائل شوز پیپل اور کارٹون کریکٹر سنگنگ اباؤٹ دا پروڈکٹ. وہ جنگلز کی جو میں نے بات کی تھی وہ یہ میوزیکل میں بھی, میوزیکل میں زیادہ ایلیمنٹ جو ہے وہ جنگلز کا ہوتا ہے کہ یو فیل لائک کہ کوئی کریکٹرز ہیں, کارٹونز ہیں جو کہ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں جنگل جو ہے وہ گا رہے ہیں, وہ جنگل آپ کو سنا رہے ہیں, تو یہ میوزیکل سٹائل ہو سکتا ہے ایڈورٹائزمنٹس میں. دین ان ایڈورٹائزمنٹس یو ہیو پرسنالٹی سمبل. سم ٹائمز آپ یو کریٹ اے کریکٹر دیٹ ریپرزینٹس دا پروڈکٹ. کسی ایک پروڈکٹ کی ریپرزنٹیشن کے لیے آپ نے کوئی کریکٹر بنا دی ہے. بچوں کے لیے کوئی ایک فیسلٹی آپ نے پرووائڈ کیا, اس فیسلٹی کو آپ نے ایسوسیٹ کر دیا کسی ایک کریکٹر کے ساتھ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا لیٹر اسٹیج the children refer to that character and they buy the product, they influence the parental purchases. وہ اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کی پرچیزز پہ افیکٹ ڈالتے ہیں بیکاز آف دیٹ کریکٹر, اور اس کریکٹر کی وجہ سے وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں. اس کے بعد سائنٹیفک ایویڈنس ہے. This style presents survey or scientific evidence that the brand is better or better than one or more other brands. In fact, the comparative advertisements, جیسے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز میں ہم کسی ٹیکنیکل
پرسن کو, کسی ریلیٹڈ بندے کو, ہم ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ دکھا رہے ہیں تو ہم ڈینٹسٹ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. ہم اگر کوئی فوڈ پروڈکٹ دکھا رہے ہیں تو ہم کسی فوڈ ایکسپرٹ کو, کسی کوکنگ ایکسپرٹ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے جب سائنٹیفک ایویڈنس کی بات آتی ہے تو سائنٹیفک ایویڈنس میں یو پرووائڈ دا سائنٹیفک بیسس فار دا پروڈکٹ. سائنٹیفک بیسس کا مطلب ہے آن دا بیسس آف دا ایویڈنس. سائنٹیفک ایویڈنس کوئی کسی ریسرچ سینٹر کو ساتھ ایسوسیٹ کر لیا, یا آپ کوئی سروے کے ریزلٹس شیئر کر لیتے اور آپ ان کی بیسس پہ, شاید وہ سائنٹیفک ایویڈنس کی بیسس پہ یا آپ سروے کی بیسس پہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ دا پروڈکٹ از بیٹر دین دا ادر پروڈکٹ. کمپیریٹیو ایڈورٹائزمنٹس دکھا کے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. The last type of execution style is testimonial evidence or endorsement. So this style features a highly believable or likable source endorsing the product. The known personalities, آپ کے جو stars ہیں, آپ کے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے شاید opinion leaders ہیں, اس میں ایکٹریسز, ایکٹر سے لے کر آپ کے ایجوکیشنسٹ, آپ کے جو سیاستدان ہیں, ان تک سب لوگ آ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ٹیسٹیمونیلز دے سکیں, وہ ایویڈنس دے سکیں کہ جی دیکھیں میں یہ پروڈکٹ استعمال کرتا ہوں, دس پروڈکٹ از ویری گڈ, آئی ریکمینڈ کہ آپ لوگ بھی استعمال کریں. وہ ٹیسٹیمونیلز کی وجہ سے, وہ انڈورسمنٹس کی وجہ سے, سیلیبریٹی انڈورسمنٹ از اے کامن تھنگ ان ایڈورٹائزمنٹس, تو وہ سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ کے بکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, آپ کی وہ ایڈورٹائزمنٹ سکسیزفل ہو سکتی ہے. ان ٹائپس کے بعد یہ جو ہم نے ساری ٹائپس دیکھی ہیں جی, سلائس آف لائف, لائف سٹائل, فینٹیسی, موڈ اور امیج, میوزیکل, پرسنالٹی سمبل, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, سائنٹیفک ایویڈنس, ٹیسٹیمونیل اور انڈورسمنٹ. ان سب کے بعد شاید آئی ہوپ سو کہ ایک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ جب ہم ایگزیکیوشن کر رہے ہوں گے, جب ہم پروڈکٹ ایگزیکیوشن کر رہے ہوں گے تو what should we do, how should we present our product, which style we follow. کیا سلائس آف لائف میری پروڈکٹ کے لیے زیادہ بہتر ہے, یا سائنٹیفک ایویڈنس زیادہ بہتر ہے, یا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز زیادہ بہتر ہے, مجھے کیا کام کرنا چاہیے, مجھے اپنا میسج کنوے کس طرح سے کرنا چاہیے. ان فیکٹ دیر از نو سچ تھنگ, دیر از نو پیرامیٹر کہ جس کی بیسس پہ یہ کہا جائے کہ جی لائف سٹائل جو ہے وہ اچھا ہے اور فینٹیسی اچھا نہیں ہے, اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سب سے بہتر ہے, اور ٹیسٹیمونیل اور انڈورسمنٹ اتنا اچھا نہیں ہے. کوئی ایسا پیرامیٹر آپ کے پاس نہیں ہے. This is what you people have to decide. آپ کو خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے, کون سی چیز زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اس کے بعد continuing with creating the advertising message and the subtopic that is message execution, it also includes tone. Tone either positive or negative, دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. یہ ٹون آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کو کون سی ٹون رکھنی ہے. بہت سی جگہ پہ ایڈورٹائزمنٹس دکھاتے وقت کمپنیز انیتھیکل بھی ہو جاتی ہیں, کمپنیز نیگیٹو ٹون یوز کر رہی ہوتی ہیں اگینسٹ اینی ایڈ, اگینسٹ اینی کلیم میڈ بائی اندر کمپنی, میڈ بائی دیئر کمپیٹیٹر, which is wrong, which is unethical, and you need not to follow these type of practices. جب کل کو آپ لوگ انڈسٹری میں جائیں گے اور آپ کو کوئی ایڈورٹائزمنٹس کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا تو پلیز اٹ از مائی ریکویسٹ کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں, بیکاز اٹ may lead to the legal implications, may lead to the legal penalties for your company. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. The positive tone is always appreciated. پازیٹیو ٹون کو کنزیومر بھی پسند کرے گا, پازیٹیو ٹون آپ کے کمپیٹیٹر کو بھی کمپیل کرے گی کہ وہ آپ کا ایڈ دیکھے اور آپ کی پروڈکٹ کو تھوڑا سا زیادہ پاپولیرٹی ملے گی, لیکن نیگیٹو ٹون سے آپ کو نقصان ہوگا. کمپیریٹیو ایڈورٹائزمنٹس میں بھی ایون شاید ڈائریکٹلی نام بہت سے لوگ نہیں لیتے, لیکن دے پک دا ٹیگ لائنز آف ادر کمپنیز, اور ان ٹیگ لائنز کی بیسس پہ جو ایک شاید پرائس وار کی وجہ سے یا سویئر کمپٹیشن کی وجہ سے کمپنیز کو کرنا پڑتا ہے. یہ کمپنیز کرتی ہیں, کرنا پڑتا تو نہیں میں کہوں گا جی, کمپنیز کرتی ہیں. وہ کمپیریٹیو ایڈورٹائزمنٹس میں اس طرح کسی کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے, یا انڈائریکٹلی بھی آپ ہٹ کر رہے ہیں تو دس کریٹس اے بیڈ امپریشن, ناٹ فار دا کمپنی کہ جس کی ٹیگ لائن آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی, بٹ یور ڈی-گریڈز یور اون کمپنی. اٹینشن گیٹنگ ورڈز آپ کو چوز کرنے ہوتے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے, کون سے ایسے ورڈز میں چوز کروں گا, کون سے ایسے ورڈز میں
اپنے جنگل میں اپنے ایڈورٹائزمنٹس کے دوران یوز کروں گا کہ جو کنزیومرز کے لیے آسان ہوں گے پروناؤنس کرنا بھی, کنزیومرز کے لیے ریپروڈیوس کرنا بھی آسان ہوں گے, کنزیومرز ان کو کنوے بھی کر سکے گا. یہ اٹینشن گیٹنگ ورڈز ہیں. پھر اس کے بعد فارمیٹ ہے جی السٹریشن, ہیڈ لائن, کاپی. السٹریشن ہے جس میں آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. السٹریشن از بیسیکلی the details about the details of the message. یہ آپ کی illustration میں آ جائے گی. explanation آپ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہیڈ لائن ہے جو کہ آپ کی مین جس پہ سب سے پہلے نظر جاتی ہے. جیسے آپ نے ایک ایڈ بنایا, لیٹ سے ایک بینک جو ہے وہ اپنے نئے کسٹمرز کو یا ایگزسٹنگ کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور اس نے اگر یہاں پر بہت بڑا 5% پروفٹ لکھ دی ہے, اب اس 5% پروفٹ پہ سب سے پہلے آپ کی نظر جائے گی. اس کے بعد جتنا بھی اس سائٹ پہ جو بھی مٹیریل میں ڈال دوں گا, جو بھی چیز میں لکھوں گا, اس پہ آپ کی نظر بعد میں جائے گی. یہ 5% پروفٹ کا مطلب ہے کہ دس از یور ہیڈ لائن. اب اس ہیڈ لائن کو ہی اتنا کیچی آپ نے بنانا ہے کہ کنزیومر آپ کے یہاں پر جو باقی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں, جو السٹریشن لکھی ہوئی ہے, اس کو پڑھے گا. اب یہ یہاں پر جتنی بھی اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم السٹریشن کہہ رہے ہیں, اور یہ جو میرے پاس 5% پروفٹ ہے, اس 5% پروفٹ کو میں ہیڈ لائن کہہ سکتا ہوں, کیونکہ دس از واٹ مینلی از مائی پروڈکٹ اباؤٹ, دس از واٹ مائی میسج از اباؤٹ. پھر اس کے بعد کاپی جو ہے وہ آپ کی یہ کمپلیٹ جتنا بھی یہ ایڈ بنا ہوا ہے, جتنا بھی یہ آپ کی پلیسمنٹ آف تھنگز ہے, ہیڈ لائن کہاں پہ آنی ہے, یہ السٹریشن کہاں پہ آنی ہے, لوگو یہاں پر آنا ہے یا یہاں پہ آنا ہے جی, کمپنی کا نام یہاں پہ لکھوں گا میں. اب یہ ساری چیز جو ہے یہ کاپی ہے, اور اس کاپی کے بارے میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کمپلیٹ جو آپ کا فارمیٹ ہے اس کو آپ کاپی کہہ رہے ہوتے ہیں. فارمیٹ آپ نے دیکھ لیا جی. اس کے بعد کنزیومر جنریٹڈ میسیجز ہیں, جیسے یوٹیوب ویڈیوز ہیں, کمپنیز خود بھی یہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں, اور اس طرح کے پبلک میڈیا پہ یوٹیوب ہے یا آپ کے اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ, یا آپ فیس بک پہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ پلیس کرتے ہیں, اور اس کا مقصد جو ہے وہ انفیکٹ ایڈورٹائزمنٹس ہی ہوتا ہے, اور لوگ جو ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کے اس کے کاپی رائٹس آل دو کمپنی کے پاس ہی ریزروڈ ہوتے ہیں, لیکن اس سے اویئر ہوتے ہیں. اس سے آج کل کا جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں کنزیومر اویئرنیس انہی چیزوں سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد برانڈ ویب سائٹ کانٹیسٹ ہیں. کئی دفعہ آپ ویب سائٹ پہ کوئی نہ کوئی کانٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں, ویب سائٹ پہ کوئی نہ کوئی آپ کنزیومرز کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کا یا کوئی ایسا کیچی قسم کا کانٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ویب سائٹ زیادہ سے زیادہ وزٹ کرتے ہیں. ویب سائٹ وزٹ کرنے سے آپ کی آلدو ویب رینکنگ بھی اس ویب سائٹ کی بڑھے گی, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید آپ کی ویب سائٹ پہ آگے بہت سی اور انفارمیشن جو ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کی پروڈکٹ کی وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. پازیٹیوز, دا لو ایکسپینس, یہ جو آپ کی کنزیومر جنریٹڈ میسیجز ہیں, یہ آپ کے برانڈ ویب سائٹ کے حوالے سے آپ یا یوٹیوب ویڈیوز کے حوالے سے آپ بات کریں تو اٹ از لو ایکسپینس, کاسٹ کم آتی ہے ان پہ. نیو کریٹو آئیڈیاز کین بی پریزنٹڈ. کئی دفعہ آپ کا ویڈیو اتنی لینتھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ٹیلی ویژن پہ چلائیں گے تو یو ہیو ٹو پے ملینز آف روپیز, وائل وہی ویڈیو آپ نے جب یوٹیوب پہ پلیس کی ہے تو آپ کو بہت کم کاسٹ آئی ہے اس کی. تھرو یوزنگ انٹرنیٹ آپ وہ نیو کریٹو آئیڈیاز جو ہیں وہ کنزیومرز تک پہنچا سکتے ہیں. پھر فریش پرسپیکٹیو آن برانڈ, ہر دفعہ شاید آپ ہر 15 دن کے بعد ٹیلی ویژن میں جا کے اپنی ایڈز چینج نہیں کرتے. بہت سی کمپنیز کر بھی لیتی ہیں لیکن انفیکٹ کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرتے. اور فریش پرسپیکٹیوز آن برانڈ یا کنزیومر اویئرنیس یا سرویز یا پالز جو آپ نے کیے ہیں ان کے ریزلٹس آپ اپنی ویب سائٹ پہ یا یوٹیوب کے ذریعے کنزیومرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, فیس بک کے تھرو آپ شیئر کر سکتے ہیں. بوسٹ دا کنزیومر انوالومنٹ, وہ کنزیومر اگر آپ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی ویب سائٹ پہ کوئی کانٹیسٹ رکھ دیتے ہیں یا آپ کوئی نئی ویڈیو آپ پلیس کر دیتے ہیں, اس ویڈیو کو شاید کنزیومر دیکھیں گے اور کنزیومر کی انوالومنٹ بڑھے گی برانڈ کے ساتھ, کنزیومر کی انوالومنٹ جو ہے وہ اسپیسیفک پروڈکٹ کے ساتھ انکریز ہوگی. دس از واٹ کنزیومر جنریٹڈ میسیجز از جی. اس کے بعد سلیکٹنگ دا ایڈورٹائزنگ میڈیا, آپ کو دیکھنا ہے کہ ریچ, فریکوینسی, امپیکٹ جو ہے اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے. پھر میڈیا وہیکلز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. ڈیسائیڈنگ آن دا میڈیا ٹائمنگ, آپ دیکھیں گے کہ کون سا میڈیا ٹائمنگ ہے, جس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں ان ڈیسیژنز کی بیسس پہ کہ آپ ریچ, فریکوینسی, امپیکٹ کس چینل کی
व्यूअरशिप ज़्यादा है, किस अखबार की रीडरशिप ज़्यादा है, आपने ये चीज़ देखनी है। आपकी रीच जो है कंज्यूमर्स, अब ये मैं नहीं, हरगिज़ मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जिस चैनल की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा है आप वहाँ पर प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दें, रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी प्रोडक्ट की नेचर क्या है। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी कि जो शायद टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टाइज करना, टेलीविज़न के थ्रू लोगों तक कन्वे करना इतना अच्छा नहीं होगा या इतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना कि आप उसे प्रिंटेड मीडिया के थ्रू, आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू उसे लोगों तक पहुंचाएं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप उसको कन्वे करें। तो आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ रीच ऑफ योर सेगमेंट दैट यू आर केटरिंग, कि उस सेगमेंट की रीच किस मीडिया में की तरफ सबसे ज़्यादा है। फिर फ्रीक्वेंसी, कितनी दफ़ा आपको वो ऐड चलाना है, कितनी दफ़ा आपको वो ऐड लोगों को दिखाना है। बिकॉज एडवर्टाइजमेंट्स में हमने देखा था कि उसका पर्पस जो है वो कम्युनिकेट करने के साथ साथ रिमाइंड कराना भी है। तो ऐसा ना हो कि कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को भूल जाए, कंज्यूमर को आपको रिमाइंड भी कराना पड़ेगा अबाउट द प्रोडक्ट। देन द इम्पैक्ट, कि उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, उसका फीडबैक क्या होगा। कंज्यूमर्स जो हैं वो, अगर मैं हाई रीच मीडिया पे दे दूंगा, हायर फ्रीक्वेंसी के मीडिया पे दे दूंगा, तो क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो बेहतर आएगा, क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर्स उससे कोई फ़ायदा हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। Selecting media vehicles में which channel और which newspaper और which magazine you need to use, वो आपकी media vehicles हों। The media that carries your messages, चाहे वो printed है या electronic है या outdoor है, that is called as the media vehicle। तो आपने अपनी media vehicle decide करनी है। फिर deciding on the media timing, कि media कौन से timings पे आपने इस चीज़ को publish करना है। रीच के बारे में कहा जाता है, इट इज द मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द टारगेट मार्केट हु आर एक्सपोज्ड टू एन एड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी है जी, मेजर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज पर्सन इन द टारगेट मार्केट इज एक्सपोज्ड टू द मैसेज। एंड इम्पैक्ट इज द क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ अ मैसेज एक्सपोजर। तो रीच से हम ये देखेंगे हाउ मेनी पीपल आर एक्सपोज्ड टू द एंड हु आर एक्सपोज्ड टू द, कौन से लोग हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं उस एड कैंपेन के ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स स्पेसिफाइड आपने कर लिया कि जी एक महीने में अगर आपने 6 दफ़ा एक मैसेज चलाना है या 10 दफ़ा एक मैसेज चलाना है, तो उस 10 दफ़ा में कितनी दफ़ा लोग उस मैसेज को देख सकेंगे, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कितनी दफ़ा देख सकेगी। या दिन में अगर आपके 2 दफ़ा या 3 दफ़ा एक मैसेज चल रहा है, तो उन 2 या 3 में से कितनी दफ़ा जो पहला मैसेज है वो देख सकेंगे, कितनी दफ़ा दूसरा मैसेज है जो दूसरी दफ़ा मैसेज देख सकेंगे, कितने लोग हैं जो तीसरी दफ़ा मैसेज देख सकेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी है, हाउ मेनी टाइम्स एन एवरेज पर्सन इन द टारगेट मार्केट इज एक्सपोज्ड, कितनी दफ़ा वो एक्सपोज होगा, वो अभी बात की हमने फ्रीक्वेंसी होगी। फिर इम्पैक्ट है जी, क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ द मैसेज, कि उस एक्सपोजर का लोगों को फ़ायदा क्या होगा, उस एक्सपोजर से बेनिफिट कितने हासिल होंगे, दैट इज़ द इम्पैक्ट। आगे हम चलते हैं। सेलेक्टिंग द मीडिया व्हीकल की जो हमने बात की थी, इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन प्रेजेंटिंग द मीडिया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू द टारगेट कस्टमर एंड मस्ट कंसिडर द मैसेज इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस, कॉस्ट। कि आपने ये देखा कि मीडिया व्हीकल जब डिसाइड हुई या मीडिया व्हीकल जब आप डिसाइड कर रहे हैं, तो आपने देखा इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इफेक्टिवनेस क्या आ रही है और कॉस्ट क्या आ रही है, कि उस चीज़ का इम्पैक्ट अभी जो हमने बात की थी कि उसका रिजल्ट क्या होगा। फिर उसके बाद इफेक्टिवनेस आप देखेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है उस मीडिया को यूज़ करते हुए मैसेज को डिलीवर करना। और तीसरी चीज़ है जी द कॉस्ट, द मनी दैट यू नीड टू पे, द मनी दैट द एडवर्टाइजर नीड टू पे टू द फर्म, टू द मीडिया फर्म, कि जिसने आपको मैसेज कैरी करना है। ब्रॉडकास्टिंग के ऑपोजिट नैरो कास्टिंग यूज होता है जी। नैरो कास्टिंग इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में तो आप एक मैसेज को फॉर द कॉमन पब्लिक, फॉर द मैस मार्केट आप उसको दिखाते हैं। इनफैक्ट टेलीविजन जो है वो एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है, रेडियो जो है वो आपका ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है, कि people of maybe the very high income can also hear to your message, and a person who is living with very difficulty, वो जो है वो बंदा भी आपके मैसेज को सुन सकता है, और वो गुजरते हुए शायद किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए वो आपके मैसेज को सुन लेगा। तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग की टर्म यूज़ की जाती है। वाइल नैरो कास्टिंग जो है ये आजकल के टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हो रही है, in which we focus the message on selected market segments। हम selected messages भेज रहे होते हैं, हम advertisements जो है वो selected लोगों को दिखा रहे होते हैं। लोगों ने इवन इंटरनेट के थ्रू सब्सक्राइब किया होता है वेबसाइट्स पे कि आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, आप उनको न्यूज़ एंड अपडेट्स
آف یور پروڈکٹ جو ہے وہ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. ٹیلیویژن اگین اٹس براڈ کاسٹنگ, ریڈیو از براڈ کاسٹنگ, وائل انٹرنیٹ پہ جب آپ جاتے ہیں, جب آپ الیکٹرانک میڈیا میں انٹرنیٹ کی کیٹیگری کو دیکھیں گے تو اس میں سبسکرپشن کا ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ آئی سبسکرائب ٹو دا اسپیسیفک نیوز آف any product, I subscribe to the technology updates of any product, اور اسی صورت میں وہ انفارمیشن میرے تک آ رہی ہوتی ہے, اور اسی صورت میں وہ اسپیسیفک انفارمیشن کمپنی فلٹر کر کے صرف مجھ تک بھیجے گی یا میرے جیسے جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوگا ان تک بھیجے گی. وائل یہی جو نیرو کاسٹنگ ہے یہ شاید ٹیلی ویژن کے ساتھ پاسبل نہیں ہے, ٹیلی ویژن کے ساتھ it is not feasible to do this. Narrow casting lowers your cost, targets more effectively, engages the customer better. کہ شاید ون ٹو ون ریلیشن شپ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس میں, یا پرسنل اٹینشن جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے, اس پرسنل اٹینشن کی وجہ سے کسٹمر جو ہے وہ زیادہ انگیجڈ فیل کرتا ہے, کسٹمر کی انگیجمنٹ زیادہ امپروو ہو جاتی ہے. Narrow casting approach میں when deciding on the media timing, the planner must consider seasonality, پیٹرن آف دا ایڈورٹائزنگ, جس میں کنٹینیوٹی آپ دیکھیں گے اور پلسنگ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب میڈیا ٹائمنگ آپ نے دیکھی, جب آپ نے یہ دیکھا کہ کس وقت مجھے اس ایڈ کو پلیس کرنا ہے, کس وقت اس ایڈ کو دکھانا ہے, تو سیزنیلٹی آپ دیکھیں گے. شاید آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ آئس کریمز اور کولڈ ڈرنکس کے ایڈ جو ہیں وہ گرمیوں کے سیزن میں ان کی فریکوینسی زیادہ ہو جاتی ہے, وہ زیادہ دفعہ دکھائے جاتے ہیں, وائل اگر سردیوں میں دیکھا جائے تو آئس کریمز کے اور کولڈ ڈرنکس کے ایڈ جو ہیں وہ شاید ان کی فریکوینسی بہت کم ہو جاتی ہے. تو دیٹ از واٹ سیزنیلٹی از, واٹ سیزنیلٹی مینز. اسی طرح سے آپ کے جو خواتین کے لیے لان کے سوٹس وغیرہ ہیں تو ان کی ایڈورٹائزمنٹس اگین گرمیوں میں زیادہ ہو جائے گی, سردیوں میں آپ کو وہ نظر ہی نہیں آئے گی, سردیوں میں وہ ایڈز چلائے ہی نہیں جاتے. دیٹ از واٹ سیزنیلٹی از. اور یہ سیزنیلٹی جو ہے یہ سیزنل پروڈکٹس کے لیے زیادہ ہم ریفر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پیٹرن آف دا ایڈورٹائزنگ آتا ہے جی, جس میں کنٹینیوٹی دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے. اسکیجولنگ ود ان اے گیون پیریڈ, وہ کنٹینیوٹی ہے آپ کی کہ کتنی دفعہ آپ نے وہ ایک گیون پیریڈ میں جو ہے اس ایڈ کو چلایا ہے, کتنی دفعہ آپ نے اس ایڈ کو اسکیجول کیا ہوا ہے. شاید دن میں 10 دفعہ آپ نے وہ ایڈ دکھانا ہے, تو کیا آپ نے فریکوینٹلی دکھانا ہے اس کو 10 دفعہ, یا آپ نے ایکول انٹرول آف ٹائمز کے ساتھ وہ دکھانا ہے. دس از واٹ کنٹینیوٹی از. آپ نے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. میڈیا جو پلاننگ کے لوگ ہیں, میڈیا پلاننگ کے لوگ یہ کام آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پلسنگ, the next concept in pattern is scheduling unevenly within a given period. ایک کنٹینیوٹی ہو سکتا ہے اور دوسرا پلسنگ ہو سکتا ہے. پلسنگ میں شاید آپ ان ایون پیریڈ آف ٹائم کے ساتھ ان ایون اسکیجولنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی دن آپ اس ایڈ کو 20 دفعہ دکھا دیں گے اور کسی دن اس ایڈ کو 4 دفعہ دکھائیں گے. یہ ان ایون اسکیجولنگ ہو سکتی ہے. تو کچھ کمپنیز ان ایون اسکیجولنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کی پروڈکٹ ٹائپ کیا ہے, اور اس کی بیسس پہ آپ کنٹینیوٹی یا پلسنگ میں سے کوئی ایک پیٹرن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اینڈ ایون یو کین یوز دا کمبینیشن آلسو. ایڈورٹائزنگ کے لاسٹ پارٹ کی طرف, یعنی ایویلویٹنگ دا افیکٹونیس اینڈ ریٹرن آن ایڈورٹائزنگ انویسٹمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. کمیونیکیشن ایفرٹس indicate whether the ad and media are communicating the ad message well and should be tested before or after the ad runs. Sales and profit effects ہوتے ہیں, that is compare the past sales and profits with past expenditures or through experiments. تو جب آپ کمیونیکیشن ایفرٹس کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایڈ, یہ میسج جو ہے یہ کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے کیا امپیکٹ تھا, اور یہ میسج جو ہے یہ کمیونیکیٹ کرنے کے بعد کیا امپیکٹ آیا. پروڈکٹ کے کمیونیکیشن ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ اس طرح سے میئر کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سیلز اینڈ پروفٹ میں آپ کمپیئر کرتے ہیں, جہاں آپ نے کمیونیکیشن کے ساتھ کمپیئر کیا کہ پہلے کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی یا کم تھی کمیونیکیشن, آپ کمیونیکیشن انکریز کی اور پھر اس کو میئر کر لیا. اسی طرح سے سیلز اینڈ پروفٹ میں بھی آپ پریویس سیلز کو بیسس بناتے ہیں اور پریویس سیلز کو اور ایکسپینڈیچرز کو آپ نے کنسیڈر کیا, پھر آپ نے وہ ایڈ جب چلایا, وہ کمیونیکیشن جب کی ہے, اس کے بعد آپ نے سیلز اور پروفٹس کو میجر کیا ہے دوبارہ. تو کیا آپ کو کوئی چینج نظر آئی ہے, آپ یہ دیکھنا چاہیں گے, اور اس سے آپ کا ریٹرن آن ایڈورٹائزنگ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بنے گا. ڈیولپنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ پروگرامس, سم ادر کنسیڈریشنز لائک آرگنائزنگ فار ایڈورٹائزنگ, جو میں نے آپ سے بات کی تھی شروع میں اور میں نے کہا تھا کہ میں آخر میں اس پہ بات کروں گا, ایجنسی ورسز ان ہاؤس. اور اسی طرح سے انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ڈیسیژنز ہے جس میں اسٹینڈرڈائزیشن ہے, اور دوسری چیز جو ہے وہ اڈیپٹیشن ہوتی ہے
اسٹینڈرڈائزیشن انفیکٹ بہت سی جگہ پہ فالو ہو رہی ہے اور کچھ جگہ پہ آپ کو ایڈیپٹیشن بھی ملے گی. اسی طرح کچھ کمپنیز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈائزیشن اور ایڈیپٹیشن کی کمبینیشن بھی یوز کر رہی ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ ویدر یو نیڈ این ایجنسی, دیٹ از ایڈورٹائزنگ ایجنسی ان فیکٹ, اور ویدر یو نیڈ ان ہاؤس فیسلٹی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سائز آف دا فرم, نمبر آف پرسنز ورکنگ, نمبر آف پروڈکٹس, بزنس پورٹ فولیو آپ دیکھیں, اپنا پروڈکٹ پورٹ فولیو آپ دیکھیں, تو آپ کا سب سے پہلا ڈیسیژن اس بیسس پہ ہو جائے گا کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی چیز یوز کریں گے. ایجنسی کو آپ ہائر کریں گے یا ان ہاؤس آپ نے ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا لینا ہے. ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے تمام کام آپ اپنے پاس ان ہاؤس کر رہے ہوں گے. وہ تمام فرمز جو کہ اسمال ٹو میڈیم سائز فرمز ہیں, ان کے لیے اٹس ناٹ فیزیبل ٹو ہیو ان ہاؤس ایجنسی, ہیو ان ہاؤس ڈپارٹمنٹ فار ایڈورٹائزنگ, بیکاز the many big reasons are frequency of the advertisements اتنی زیادہ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ایڈورٹائزنگ بجٹس اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کہ آپ علیحدہ سے اس ڈپارٹمنٹ کو بھی چلا سکیں اور آپ ایڈورٹائزنگ بھی کر سکیں. انفیکٹ آپ کے نمبر آف ایڈورٹائزمنٹس پر منتھ یا نمبر آف ایڈورٹائزمنٹس پر ایئر جو ہے وہ کمپیریٹیولی لو ہوں گی. آن دا ادر سائڈ جب ہم میڈیم ٹو لارج سائز فرمز کی بات کریں گے تو they would like to have their in-house department, in-house advertising department, only because they frequently advertise in media. اب جو ہے اب آپ کو الیکٹرانک میڈیا میں انٹرنیٹ نے اتنا زیادہ اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا کہ شاید ایک یا دو لوگ اگر آپ ایڈورٹائزمنٹس کے لیے, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلاگز کو ہینڈل کرنے کے لیے یا پلیسمنٹ آف ایڈورٹائزمنٹس آن انٹرنیٹ پہ آپ کو چاہیے ہوں گے, اس طرح کے لوگ آپ شاید اپنی آرگنائزیشن میں بٹھا سکتے ہیں. لیکن فل فلیج ایڈورٹائزنگ ایجنسی, ان ہاؤس فیسلٹی آپ نہیں بنا سکیں گے. بڑی فرمز کے لیے اٹ از فیزیبل بیکاز دے ایڈورٹائز ویری فریکوینٹلی, دے ایڈورٹائز ان نیوز پیپرز, ٹیلی ویژن, بل بورڈز, انٹرنیٹ ویری فریکوینٹلی. تو اب یہ ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ اگر میں نے بنانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں ان ہاؤس والے لوگوں کو اس وقت انگیج کروں جس وقت میں ہر مہینے میں اپنی ایڈورٹائزمنٹس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں, یا ہر 2 مہینے بعد اپنی ایڈورٹائزمنٹس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں. سیکنڈ ایسپیکٹ از انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ڈیسیژنز, جس میں آپ اسٹینڈرڈائزیشن ورسز ایڈیپٹیشن کی بات کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے, مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے کہ جی تھوڑی سی پہلے بات کسی چیپٹر میں اس پہ کر چکا ہوں, اسٹینڈرڈائزیشن اور ایڈیپٹیشن کی. یہ اسٹینڈرڈائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایڈ ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ایک میسج ڈیولپ کرتے ہیں, اینڈ دس ایڈ ریمینس دا سیم تھرو آؤٹ دا گلوب, تھرو آؤٹ دا ورلڈ. آپ آل اوور دا ورلڈ ایک ہی طرح کی ایڈورٹائزنگ کیمپین, ایک ہی طرح کا ایڈورٹائزنگ میسج جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں لوگوں کو. اور ایڈیپٹیشن کی بات یہ ہے کہ آپ ایز پر دا کنٹری کے جس میں آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا یا اپنا بزنس کو شفٹ کیا, جیسے آپ فار ایگزامپل ایک امریکن کمپنی ہے اور وہ چائنا میں جا کے اپنا بزنس کرتی ہے, چائنا میں جا کے امریکہ میں سکسیزفل ہونے کے بعد یا امریکہ میں اپنا بزنس چلانے کے بعد ایکسپینشن کی کو دیکھتے ہوئے چائنا میں جا رہی ہے, یو کے میں جا رہی ہے, لیٹس سے پاکستان میں آ رہی ہے, تو اب اس وقت اس کو ایڈیپٹیشن دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے. ایڈیپٹیشن ہے کہ ایز پر دا پاکستانی کلچر, ایز پر دا پاکستانی نارمز اینڈ کنڈیشنز اس کو ایڈ اس طرح کا بنانا چاہیے, یا اس کو وہی امریکن ایڈ جو ہے وہ یہاں پاکستان میں چلا دینا چاہیے. تو مے بی کلچرل کنسٹرینٹس ہوں گے. جیسے اب فاسٹ فوڈ کمپنیز ہیں, وہ اگر انڈین چینلز کے لیے جو ایڈ بنا رہی ہیں وہی چینل شاید پاکستان, وہی میسج شاید پاکستان میں چلا سکتی ہیں, لیکن شاید پاکستان میں جو میسج چلا رہی ہیں وہ انڈیا میں نہیں چلا سکیں گی. اٹس بیکاز آف دیئر سیکرڈ بلیف آف اباؤٹ دا کاؤ, کہ وہ اگر آپ کوئی ایسا میسج جس میں آپ نے شاید بیف کی بات کی ہے تو وہ انڈینز کے لیے اٹ از ویری ہارش تھنگ, اور وہ شاید اس چیز پہ بہت زیادہ انوائڈ فیل کریں گے, بہت زیادہ وہ اس چیز پہ ریئیکشن شو کریں گے آپ کو. تو سم ٹائمز ایڈیپٹیشن از آلسو ریکوائرڈ. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے, کیٹرپلر کمپنی ہے, ویری فیمس فار ملٹیپل پروڈکٹس, جس میں ایک جو ہے وہ انجینئرنگ کمپوننٹس وہ بنا رہے ہیں. تو آل اوور دا ورلڈ
یہ خیر آپ لوگ بھی انٹرنیٹ سے سرچ کیجئے گا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا نہیں. لیکن کیٹرپلر جو ہے وہ اس کمپنی نے جب چائنا میں لانچ کیا تھا تو دے لانچڈ دیئر پروڈکٹ ان اے ڈفرنٹ کلر. ورلڈ اوور ان کا جو کلر ہے وہ یلو ہے, وائل جب انہوں نے چائنا میں لانچ کیا تھا تو چائنا میں ان کا کلر ڈفرنٹ تھا, انہوں نے اپنا کلر چینج کرنا پڑا. اٹس بیکاز چائنیز کے لیے وہ یلو کلر جو ہے اٹس ناٹ گڈ, اٹس ناٹ گڈ سمبل. تو وہ کس کلر سے انہوں نے چائنا میں لانچ کیا تھا یہ آپ نے خود سرچ کرنا ہے, یہ میں نہیں آپ کو بتا رہا. لیکن دا اونلی انفارمیشن از کہ ایڈیپٹیشن اس طرح سے کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے. اینڈ آلسو دا کمپنیز یوز combination of standardization and adaptation. کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسٹینڈرڈائز کر دیتے ہیں, لائک فار ایگزامپل دا ماڈل, دا سیلیبریٹی, اس کو میں نے اسٹینڈرڈائز کر دیا کہ میں ایک ہی سیلیبریٹی, لیٹ سے رونالڈو ہے, اس کو میں نے اپنے ایڈز میں کاسٹ کرنا ہے, یا رونالڈینو ہے اس کو میں نے اپنے ایڈز میں کاسٹ کرنا ہے. شیمپو کے ایڈ میں کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا بھی تھا, تو اب میں نے ان کو کاسٹ کرنا ہے. پاکستان میں بھی میں اسے کاسٹ کروں گا. میں امریکن اگر کہیں پہ لانچ کر رہا ہوں پروڈکٹ, امریکہ میں لانچ کر رہا ہوں تو وہاں پر بھی میں امریکن ایڈز میں بھی اسے ہی کاسٹ کروں گا, میں انڈیا میں بھی اسے ہی کاسٹ کروں گا. بٹ آئی ول ڈیولپ سیپریٹ میسیجز فار آل دا کنٹریز. میسج جو ہے وہ میرا یا میرا جو ایڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا, لیکن انفیکٹ میری سیلیبریٹی وہی رہے گی. تو دس از اے ٹائپ آف اے کمبینیشن جس میں ایک پارٹ میں نے اسٹینڈرڈائز کر دیا اور دوسرا پارٹ جو ہے میں نے ایڈیپٹیشن پہ لے کے چل. اسٹینڈرڈائزیشن اور ایڈیپٹیشن کی کہانی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کر رہا ہوں جی. آج ہم نے ایڈورٹائزمنٹ پہ کافی ساری باتیں کی ہیں اور آئی ہوپ سو کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ کیا ہے اور ایڈورٹائزنگ کی کیسے جاتی ہے, مارکیٹنگ میں اس کو کتنا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے, یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. نیکسٹ جو ہم نے بات کرنی ہے اگلے لیکچر میں, دیٹ از اباؤٹ دا پروموشن, اباؤٹ دا سیلز پروموشن, اور سیلز پروموشن کے پورشن کو کور کر کے یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا. پھر ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف انشاءاللہ جائیں گے نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دا نیکسٹ لیکچر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں جی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو فار یور لسننگ. اللہ حافظ.